کے لحاظ سے یہ جو شعر ہے اس میں دوسری وضاحت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بعد الاجمال یا اجمال بعد التفصیل، یہ طریقہ جو بلاغت کا ہے اس کو بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو جو پہلا مصرع ہے آپ نے اس میں اشارہ کر دیا کہ اگلے مصرع کا مطلب کیا کرنا ہے، اور وہ کس کے بارے میں ہے؟ لفظ کثرت اور لفظ قلت، یعنی یہ بتا کے کہ یہ کسی جماعت کے بارے میں ہو سکتا ہے، فرد معین جزئی شخصی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ صحابہ سے قرآن کی تفسیر جو ثابت تھی اس کو بیان کیا۔ اب یہ تفسیر ابن جریر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اب چونکہ صحابہ اس وقت صحابہ بن چکے تھے، حالت ایمان میں تھے، تو اب اگرچہ تھوڑے ہوں کافروں کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی انہیں ہم حقیر نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اذلہ کا معنی کیا ہے؟ ابن جریر نے یہ ذکر کیا اس میں، یعنی قلیلون، کہ تم تھوڑے تھے، قلیلون۔ اب یہ ہے قلت۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے کثرت۔ تو یہ صحابہ کی ہے نا، ہاں سرکار کی تو یہ شان ہے کہ ان کی تبلیغ نے کہاں کہاں ایمان آباد کر دیا، اور کیسے قلت کو کثرت میں بدلا۔ تو یہ قلت کثرت کا لفظ بول کے پھر عزت بعد ذلت کا جو بولا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی یہ بتا دیا کہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، کہ اگر قوم لا یاقلون نہ ہو، یاقلون ہو تو پھر اسے ضرور پتہ چل جائے گا، یا جس نے تھوڑی بہت بھی منطق چاٹی ہوئی ہو، کھائی ہوئی نہ بھی ہو، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قلت کثرت جو ہے اس کا موصوف کیا ہوتا ہے، اور جزئی شخصی حقیقی کا جو وصف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب اسی حقیقت کو تقریباً سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بیان کیا، اور خطیب شربینی جو ہیں انہوں نے اس کو اس انداز میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْقِلَّةِ وَضُعْفِ الْحَالِ وَقِلَّةِ الصَّلَاحِ وَالْمَالِ، یہ مطلب ہے اذلہ کا۔ ایسے ہی تفسیر روح المعانی انہوں نے ایک اور جہت بھی پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کیا ہے؟ فی اعین غیرکم وَإِن كُنْتُمْ أَعِزَّ فی أَنفُسِكُمْ، کہ یہ جو اذلہ ہے نا، دیکھنے والوں کے لحاظ سے جو کافر دیکھ رہے تھے، یہ ان کے نقطہ نظر میں جو کچھ تھا رب نے ذکر کیا کہ وہ اذلہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ تم تو اعزہ ہو، تم تو اذلہ نہیں ہو۔ تو ایسے ہی حاشیہ کونوی جو ہے تفسیر بیضاوی کا، اس کے اندر انہوں نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ یہاں قلت مراد ہے، حقارت مراد نہیں ہے۔ اب یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب مکر اللہ کی بات آتی ہے تو اس وقت تو تم کہتے ہو چونکہ ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے تو مکر کا اردو میں ترجمہ کرو، اردو والا مکر۔ تو یہاں جو اردو والا ذلت ہے وہ مراد لو،
چونکہ سلام اردو میں ہے، اردو والا ذلت مراد لو، اور پھر اس کو گنجائش دینا چاہتا ہے اصل جس کا وہ ٹاؤٹ ہے، جو اس کا نام نہاد امیر المسلمین فی الپاکستان ہے، کہ پھر اس نے بھی تو یہ لفظ بولا ہے جو ذلیل کا، تو اس کا بھی وہ عربی والا معنی مراد لو۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ ہی سراسر جہالت ہے کہ یہ جو لفظ ذلیل کا معنی حقیر ہے، یہ تو عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی باقاعدہ یہ معنی ہے، یعنی جیسے یہ معنی ہے قلیل، ضعیف، ایسے ہی عربی زبان میں بھی لفظ ذلیل کا معنی حقیر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ کہا تھا کہ انا الاعز وہو اذل، تو اس پر پھر اس کے بیٹے نے تلوار پکڑ لی، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو یہ جو لفظ اذل ہے اس پر کیوں گرفت ہوئی کہ وہ کمینہ سرکار کو حقارت والے معنی میں بول رہا تھا اذل آپ کے بارے میں، اور اپنے لیے عزت والا بول رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ کس یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے کہ کہتا ہے کہ اردو والا معنی مراد لیا جائے گا، اور اردو میں یہ معنی ہے، تو یہ تو اصل کے لحاظ سے دیکھنا ہے فاعل کون ہے، قائل کون ہے، مخاطب کون ہے، پس منظر کون ہے، کیا ہے، یہ دیکھ کے معنی معین کرنا ہے، عربی اردو کو دیکھ کے معنی معین نہیں کرنا۔ یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے اور بات کون کر رہا ہے۔ لہذا ازل کہے اور کہنے والا ابن سلول ہو اور کہ سرکار کو رہا ہو، تو اب یہ معنی وہ ہے کہ جو توہین والا ہے، گستاخی والا ہے، کیونکہ یہاں حقارت والا وہ برا۔ اب اس کے بیٹے نے تلوار پکڑی، کہا کہ بولو کہ میں ازل ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آز ہیں، پھر میں تلوار نیام میں ڈالوں گا، ورنہ ابھی سر اتارتا ہوں۔ تو یہ تفسیر ابن جریر در منصور میں لکھا کہ فوراً اس نے کہا محمد اعز وانا الازل۔ تو یہ کہلوا لیتے ہیں کہلوانے والے، یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے۔ اب یہاں ایک تو میں اس قانون کو دفن کر رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر کھود رہا ہوں کہ ایسا تم صرف اردو میں کہہ رہے ہو کہ ایسا ہے، یہ تو عربی میں بھی ہے۔ بلکہ اگر دیکھو تو لفظ عزت جو ہے، عزت جو 100% عزت ہے، قرآن میں تو وہ بھی نقص والے معنی میں استعمال ہے، لفظ عزت بھی۔ تو پھر اگر یہ نہیں دیکھنا کہ بات کس کی ہو رہی ہے اور بات کرنے والا کون ہے، پھر تو تم قرآن پر بھی قرآن کی ترجمانی نہیں کر سکو گے۔ اب کفار کی عزت، کفار کی عزت، اور کسی روایت میں حدیث میں کہ کوئی کہے کہ یہ سند کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے، میں قرآن سے دکھاتا ہوں، اور اس کو مرزے کو ہم اس خلا میں جا کے چھوڑیں گے کہ اسے پتہ چلے کہ مقام اعلی حضرت کیا ہے، کہ وہاں تک جانا بڑا مشکل ہے، ہم پہلے سے اس کے رستے بند کر دیں گے کہ واپس گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا ہوش میں۔ اب دیکھو سارا جو نسبت ڈھونڈے بغیر جو ذلت کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہا ہے، وہ تو پھر عزت پر بھی ہو جائے گا اگر قائل یا مخاطب یا جس کی بات ہے اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ تو اس میں رب ذوالجلال کا فرمان 23ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرمایا سورہ صاد میں، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب آگے کیا ہے؟ عزت، عزہ، وہی عزہ، للہ العزہ ولرسولہ وللمؤمنین،
تو وہاں حسر ہے کہ عزت کسی کافر کی نہیں. اور ادھر آیت ہے پوری بل الذین کفروا فی عزہ، الف نہیں عین، عزہ. اور اس کو اگر وقف کریں گے تو عزت ہوگا، یعنی حالت وقف میں ہا بنے گا. آگے پڑھیں گے تو فی عزت و شقاق، وہ تا مدورہ ہے جو حالت وقف میں ہا بنتی ہے، اردو لہجے میں وہی تا ہے. جس طرح جماعت اہل سنت تو وہی ہے عزت. تو لفظ سنو بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. کس میں ہیں؟ عزت میں ہیں. فی عزہ. تو اس کے قانون کہاں گئے؟ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ اب یہاں عزت کا ترجمہ اردو والا کرنا ہے یا عربی والا کرنا ہے؟ تو یہ تو ہے ہی عربی، اور بتا رہا ہے یعنی ترجمے سے بظاہر کہ کافر عزت میں ہیں. ایک دو نہیں، سارے کافر عزت میں ہیں. اور پھر تو قرآن آپس میں ٹکرا جائے گا. ادھر یہ ہے کہ عزت کسی کافر کی نہیں، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں ماننے والوں کی ہے. جو انہیں نہیں مانتا کافر ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. اور ادھر آیت کیا کہتی ہے؟ بل الذین کفروا فی عزہ، کہ وہ عزت میں ہیں. تو اب چلو بریلی شریف اعلی حضرت کا ترجمہ دیکھو، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں. یعنی یہاں عزت کا معنی تکبر ہے، تو کافر تکبر تو کرتا ہے، تکبر میں ہیں، اکڑے ہوئے ہیں. یا یہ وہی لفظ عزہ مضاف ثلاثی ہے، لیکن معنی کیسے معین ہوگا کہ رب کہنے والا ہو اور بات کافروں کی ہو؟ تو پھر عزت کا معنی وہ نہیں ہوتا جو وقار والا ہو، پھر عزت کا معنی دھتکار والا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات عربی میں ہے یا بات اردو میں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہے کس کی، کہی کس نے ہے. تو اب ساتھ شقاق جو ہے اس نے بھی واضح کر دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شقاق اور یہ جو عزت احترام ہے یہ اکٹھے ہو جائیں. نہیں، بدبختی اور تکبر اکٹھے ہوتے ہیں. بدبختی اور رب کی دی ہوئی عزت یہ اکٹھے نہیں ہوتے. جنہیں رب عزت دے وہ خوش بخت ہوتے ہیں، وہ شقاق نفاق والے نہیں ہوتے. اب یہاں پر دونوں اشعار، یعنی جس وقت پہلا مصرع بتایا گیا اس میں ہے تفصیل اور اگلے میں ہے اجمال. تو کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. تو یہ کثرت اور قلت کے الفاظ استعمال کر کے اعلی حضرت نے متوجہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی وہ جو سب نے قلیلون اس کا معنی کیا کہ وہ قلت، اور اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ کثرت، اور آگے انہی کے لحاظ سے جن کی قلت کثرت بیان ہو رہی ہے انہی کے لحاظ سے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ جو اسلام میں آ گئے آنے سے پہلے ذلت حد درجے کی تھی، آ گئے ہیں تو اب عزت حد درجے کی ہے. اس عزت پہ لاکھوں سلام ہوں. یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں پر اگر اس کی سوچ لی جائے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اس میں ہم نے بتا دیا کہ وہاں ہم لفظ مکر کا ترجمہ دھوکے کی جزا یا خفیہ تعبیر کیوں کرتے ہیں کہ وہ نسبت رب ذوالجلال کی طرف ہے، اور ہمارے عرف کے اندر مکار، مکاری، ماکری، مکر یہ 100% نقص میں استعمال ہوتا ہے، اور جس ذات کی طرف نسبت ہے اس میں نقص کا احتمال ہی نہیں ہے. تو وہاں